بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے مجاہدہ کی اقسام اربعہ میں سے قلت طعام کا بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، یعنی خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، مسلمانوں کو غذا کی جگہ وہ چیز کافی ہو جائے گی جو اہل آسمان کو کافی ہو جاتی ہے، یعنی تسبیح و تقدیس۔ بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ انہوں نے خلوت میں مدتوں کھانا نہیں کھایا۔ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ بعض اوقات صرف ذکر و تسبیح بھی غذا کا کام دے سکتے ہیں، لیکن تقلیل غذا کے جو واقعات منقول ہیں آج کل ان پر عمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان حضرات کو قوت زیادہ تھی کہ غذا کم کرنے سے بھی جمعیت قلب فوت نہیں ہوتی تھی، اور ان کی قوت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ان سے بعض اشغال ایسے منقول ہیں جو آج کوئی کرے تو کمر ہی ٹوٹ جائے۔ چنانچہ صلاۃ معکوس ہے، جس کی حقیقت یہ ہے کہ الٹا لٹک کر شغل کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شارع علیہ السلام نے تقلیل طعام کو تجویز کیا ہی نہیں، بلکہ کھانے کے اوقات معتادہ کو بدل کر ان میں فصل زیادہ تجویز کیا ہے، اور اس تبدیل عادت و زیادت فصل سے جو نفس کو تکلیف ہوتی ہے اس کو شریعت نے تقلیل طعام کے قائم مقام سمجھا ہے۔ اس میں جتنی صورتیں مجاہدے کی نکل سکتی ہیں، روزہ ان سب میں افضل ہے، لہذا تقلیل طعام کو شریعت نے روزہ کی صورت میں مقرر فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ صورتیں اہل مجاہدہ نے جو تقلیل طعام کی اختیار کی ہیں، شریعت میں اس کی مقصودیت کی اصل نہیں، یعنی کم کھانا اور بھوکا رہنا یہ شرعی مجاہدہ نہیں، اور بھوک کی جو فضیلت وارد ہے اس سے اختیاری بھوک مراد نہیں بلکہ غیر اختیاری مراد ہے، یعنی اس بھوک کے فضائل نہیں جو باوجود غلہ گر ہونے کے اختیار کی جائے، بلکہ کسی شخص پر فاقہ آ پڑے، تنگ دستی ہو تو اس کی تسلی کے لیے فضائل بیان کر دیے گئے ہیں کہ مسلمان کو فاقہ سے پریشان نہ ہونا چاہیے، اس سے اس کو ثواب ملتا ہے، درجات میں ترقی ہوتی ہے۔ یہ فضائل ایسے ہی ہیں جیسا کہ احادیث میں بیماری کے فضائل ہیں، اور اس پر ثواب بیان کیا گیا ہے۔ یقیناً اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ خود بیمار پڑ جائے۔ اسی وجہ سے چونکہ قلت طعام نہ خود بذات مقصود ہے اور نہ اتنی قلت طعام کی آج برداشت ہے جتنی کی متقدمین کو تھی، اس لیے تبلیغ دین کے قلت طعام کے بیان پر عمل کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ الغرض قلت طعام فی نفس ہی مقصود نہیں بلکہ ذریعہ مقصود ہے، اور مقصود کسر قوت بہیمیہ ہے، اور اس کسر سے بھی مقصود نفس کو گناہوں سے روکنا ہے۔ پس اگر یہ گناہوں سے نفس کا رکنا بلا تقلیل طعام ہی میسر آ جائے تو تقلیل طعام ضروری نہیں، نیز عبادت میں سرور و نشاط صحت اور قوت ہی سے ہوتا ہے، اور تجربہ ہے کہ آج کل تقلیل غذا سے اکثر صحت برباد ہو جاتی ہے، لہذا سالک کو چاہیے کہ نہ اتنی تقلیل کرے کہ صحت برباد ہو جائے، اور نہ اتنی کثرت ہو کہ حد سے زیادہ کھا لے، بلکہ اوسط درجے کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور ہر شخص کا اوسط اس کی خوراک کی مقدار کے اعتبار سے جدا جدا ہوتا ہے۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ جس وقت بھوک لگے اس وقت کھانا کھائیے، اور اتنا کھا کر رک جائیے کہ چند لقمے کھانے کو اور جی چاہ رہا ہو۔ تو یہ آپ حضرات کے سامنے قلت طعام کی وضاحت بیان کی گئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔